अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। अब से कोई एक सवा घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने गुजरात के अंदर एक बहुत बड़े जलसे से, बहुत अजीमुशान जलसे से उन्होंने एक खिताब किया, जहां पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही, उनके साहिबजादे मूनस इलाही और बहुत से लीडरान जो है वहाँ पे मौजूद थे। जलसों के अब साइज़ मैटर नहीं करते, बिकॉज इमरान खान के हर जलसे का मुकाबला उन्हीं के जलसे के साथ है इन टर्म्स ऑफ द साइज़, जोशो खरोश, एंथुजियाज़म, नेचर ऑफ द क्राउड। तो अब मुकाबला यही है कि उनका जलसा सरगोदा से बड़ा था कि नहीं था, ये अपने पिछले गुजरात के जलसे से बड़ा था कि नहीं था। और कोई जलसा इस मुल्क में गुज़िश्ता कई माह में ऐसा हुआ ही नहीं है जिसे इमरान खान के किसी भी जलसे के साथ कंपेयर किया जा सके। इस जलसे में से निकला क्या, इसकी कम्युनिकेशन जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इस हवाले से 15 पॉइंट जो हैं मैंने अपने सामने लिख के रखे हुए हैं बुलेट पॉइंट्स में, जिसका मैं जिक्र करूँगा। लेकिन इससे पहले साथ ही 2 या 3 और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आज के दिन की। एक तो ये है कि ARY न्यूज़ नेटवर्क खुल गया, वापस आ गया केबल के ऊपर। जिन जगहों पे इस्लामाबाद में आ गया, पिंडी में आ गया, बहुत से और शहरों में आ गया, और बहुत से और छोटे शहरों में भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। पहले आपको ये भी बता दूं कि ARY न्यूज़ KP के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले केबल ऑपरेटर्स ने उसको बहाल कर दिया हुआ था। पंजाब में और सिंध में वो नहीं खुल पाया था, बावजूद इसके कि सिंध हाई कोर्ट ने 3 उस हवाले से ऑर्डर किए, 10 अगस्त को, 13 अगस्त को, 4 इनफैक्ट 17 अगस्त को और 25 अगस्त को पैमरा के चेयरमैन सलीम बेग साहब जो हैं उनको मेरा ख्याल है बुला भी लिया गया था कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के हवाले से कि अगर आप इसको नहीं खोलेंगे तो इसको फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो समझा जाएगा। लेकिन आज ये फैसला उस वक्त हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो 26 तारीख को वापस आए हैं, उनके सामने ये केस आया। एक दिन पहले भी उन्होंने इसके हवाले से, अतर मिनल्ला साहब की बात कर रहा हूँ, जस्टिस अतर मिनल्ला की, एक दिन पहले भी उन्होंने इस हवाले से शदीद भड़मी का और गुस्से का, नाराज़गी का, डिसप्लेजर का उन्होंने इजहार किया था कि क्या मामला है कि चैनल क्यों नहीं खुल रहा, जबकि इसके हवाले से कोई रिटन ऑर्डर ही नहीं है। और मैंने आपको ये भी कई दफ़ा बताया है कि 7 तारीख से 8 तारीख से जब से ये मामला सिंध हाई कोर्ट के सामने आया तो मसलसल पैमरा की पोजीशन यही थी, पैमरा के काउंसिल्स की, कि हमें नहीं पता कि ARY कैसे बंद हुआ है। हमने ARY बंद ही नहीं किया हुआ, हमने कोई हुक्म ऐसा दिया ही नहीं है। और मैंने भी प्राइवेटली जब ARY के ऑफिशियल से ये पूछा था 7, 8, 9 तारीख को कि भाई आपने किस तरह से ARY को बंद किया है, तो उनका जवाब बड़ा सिंपल सा था। उन्होंने कहा हमने ARY बंद ही नहीं किया और कि केबल ऑपरेटर्स ने ARY को खुद से बंद कर दिया है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस हवाले से बहुत सख्त पोजीशन ली। उन्होंने कहा कि 1 घंटे के अंदर इसको बहाल करें, अगर नहीं बहाल करते तो फिर चेयरमैन पैमरा जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के लिए मेरे सामने हाजिर हो जाएं मंडे को। फिर आपने देखा कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ARY खुलने लग गया। अब ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं है जितनी कि ऑन द फेस ऑफ इट लगती है कि सिर्फ महज अदालत के हुक्म से नहीं खुला। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है डॉट कनेक्टिंग से कि एक प्राइमा फसाए एक डील हुई है यहाँ पे ARY बंद करने वालों के दरमियान और ARY के दरमियान, जिसमें ARY ने जब अरशद शरीफ साहब को सैक किया तो जिसको शेक्सपियर ने कहा था ना मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर पाउंड ऑफ फ्लैश, तो अरशद शरीफ की कुर्बानी दे के ARY ने वो पाउंड ऑफ फ्लैश दिया है जो मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर ने जो टर्म इस्तेमाल की थी। लेकिन डिस्पाइट दिस ये एक बहुत बड़ी फतह है ARY की, मीडिया की, और अरशद शरीफ का तो जो ब्रांड पावर है और अरशद शरीफ की जो पोजीशन है वो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में इतनी मजबूत, इतनी मुस्तहकम, इतनी डीप हो चुकी है कॉन्शसनेस में कि अरशद शरीफ को पाकिस्तानी मीडिया से कोई भी ताकत बहुत देर तक बाहर नहीं रख सकती। अगर आज अरशद शरीफ ने अभी तक फैसला नहीं किया, अगर आज अरशद शरीफ अपना यूट्यूब चैनल कायम कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि 1 महीने के बाद उसको मिलियन लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन इसका फैसला भी उन्होंने नहीं किया, ये भी बड़ा एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। तो बहरहाल अरशद शरीफ को तो वापस आना ही है और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्टीमेटली ये सेटलमेंट इसी तरह से होगी कि अरशद शरीफ भी ARY पे ही वापस आएंगे और उनकी जगह कोई और वहाँ पे ले नहीं सकेगा। बहरहाल ARY के स्क्रीन्स पे आने का बड़ा इम्पैक्ट था, बावजूद इसके कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ARY के दांत निकल गए हैं, ARY बिल्कुल म्यूटेड है, ARY को स्टैंड नहीं लेगा, ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया ARY का। ARY ने आते ही पहला काम ये किया कि इमरान खान के जलसे को पूरा कवर किया।
وہ جو ٹریڈیشن تھا 7 اگست سے کہ عمران خان کے جلسے کی جھلکیاں ہوتی تھیں، یہ جلسہ نظر ہی نہیں آتا تھا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سرگودا کے جلسے کے ساتھ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ اتنے بڑے جلسے کو صرف اس کی جھلکیاں نظر آئیں، لارج اسکرین پہ نظر نہیں آیا۔ آج پہلی دفعہ تقریباً 23-24 دن کے بعد عمران خان کا جو جلسہ تھا گجرات کا، وہ پوری اپنی شان و شوکت کے ساتھ آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر آیا، اور جب اے آئی نے اس کو دکھانا شروع کیا تو پھر باقی آہستہ آہستہ باقی ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ بھی شیئر ہوئے، وہ بھی بولڈ ہو گئے اور انہوں نے بھی دکھانا شروع کر دیا۔ لیکن خاص کر کے جن چینلز نے دکھایا اس میں 92 نیوز ہے، اس کے اندر GNN ہے، پھر اس میں ڈان بھی آیا، ہم شروع سے اس میں تھا، تو شروع سے جو چینل اس کو دکھا رہے تھے اس میں ARY نیوز تھا، ہم تھا، 92 نیوز شروع سے اس کو دکھا رہا تھا، GNN شروع سے دکھا رہا تھا، شروع میں اس کو ڈان نہیں دکھا رہا تھا اور بہت سے چینل نہیں دکھا رہے تھے، لیکن جب کلائمیکس بلڈ اپ ہوئی تو پھر اس کو ڈان نے بھی دکھانا شروع کر دیا۔ سو یوں گزشتہ 23-24 دنوں میں جو 3 ہفتے پلس 3 دن گزرے ہیں، اس میں پاکستانی میڈیا ایک سائیکل آف سپریشن سے گزرا ہے، سپریس ہوا ہے اور پھر دوبارہ ری ایمرج کر رہا ہے۔ جس طرح سے موسم آتے ہیں، طوفان آتا ہے، ڈیلیوج آتا ہے، پہاڑیوں پہ میدانوں پہ پانی پھیل جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سورج نکل آتا ہے، پانی اتر آتا ہے، تو اسی قسم کی کچھ اس قسم کی کیفیت جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تو ایک اس کی تھی۔ دوسری چیز ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل جن کو ابھی تک بیل نہیں ہو سکی اور جن کے حوالے سے میں نے کئی ولاگس ڈیڈیکیٹ کیے ہیں ان کے اوپر، انہوں نے فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی اگلے چند دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹر شہباز گل کو بھی رہائی مل سکے گی، اور رہائی ہونے کے بعد ان کا کیس چلتا رہے گا، جو بھی ان کے اوپر الزام ہے، تحریر ہے، جو کچھ انہوں نے کہا، صحیح کہا، غلط کہا، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی، لیکن بہرحال ان کو رہائی میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں ملے گی۔ تو یوں ایک سائیکل جو ہے پاکستانی میڈیا کا اور پاکستانی پولیٹکس کا وہ کور ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لگتا تھا کہ 21-22 دن 23 دن کی ایک اندھیری رات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اندھیری رات میں سے دوبارہ ایک سورج نکل رہا ہے، ایک طلوع آفتاب ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، مطلب اس میں PDM کا جو پورا نظام ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے یہ سورج نکلنے کو، طلوع آفتاب کو، یہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ آپ دیکھیں اگلے 48 گھنٹے میں کوئی اور ڈرامہ ڈھکوسلا یہاں پہ نہ ہو جائے، لیکن بہرحال ابھی چیزیں جو ہیں ایک ڈائریکشن پکڑ رہی ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک پوائنٹ۔ اب آتے ہیں عمران خان کے جلسے کی طرف۔ عمران خان کے جلسے کی ایک عجیب سی کیفیت میں نے نوٹ کی ہے کہ جو ایک مایوسی قسم کی تھی، جیسے ایک تاریکی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے ایسا لگتا تھا کہ ایک بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، جیسے چیزیں چھپ گئی ہیں، چیزیں رک گئی ہیں، پاکستان سٹینڈ سٹل پہ آ گیا۔ آج اس جلسے کے اندر جس طرح سے عمران خان نے کمیونیکیٹ کیا، اس کے اندر سے ایک بار پھر آپ کو ایک امید، ایک آپ کو آس، آپ کو ایک اسپرٹ، ایک اعتماد، ایک سینس آف ڈائریکشن جو ہے اس میں سے آپ کو نظر آتی ہے۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں۔ پہلا، بجائے اس کے کہ میں اس کو ایک سیکوینس میں چلوں کہ انہوں نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، میں اس کے اندر سے کچھ سیکوینشل تھاٹس آپ کے سامنے لے کے آؤں گا تاکہ اس جلسے کی اور عمران خان کی جو کمیونیکیشن ہے اور کیسے یہ ساری کمیونیکیشن پاکستانی پالیٹکس کو افیکٹ کر رہی ہے، اسے ٹرانسفارم کر رہی ہے، وہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ تھوڑا سا میں ذکر کر دوں کہ اس جلسے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس جلسے میں بڑی بھرپور پریزنس تھی PMLQ کی۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو چیف منسٹر ہیں اس وقت پنجاب کے، ان کے صاحبزادے مونس الہی۔ مونس از کوائٹ این انسپائرنگ کیریکٹر۔ اگر آپ دیکھیں کہ مونس نے اپنے آپ کو الائن کیا ہے عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، ان کا ایک سیلوٹری پازیٹیو افیکٹ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پرویز الہی ڈپینڈنٹ ہیں اپنے صاحبزادے پہ، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے اس کا ایک پولیٹیکل فیوچر ہو۔ مونس نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اس کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے فور ٹائمز ٹو کم وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اینٹیٹی ان کی ضرور ڈفرینٹ ہے پولیٹیکل، لیکن ایک مرجنگ، جس طرح شیخ رشید نے آج سے چند سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے، ان کی راہیں جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اسی طرح مونس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور ایوری ٹائم وین مونس اسپیکس آپ کو وہ چیز جو ہے وہ اس میں نظر آتی ہے۔ پرویز الہی نے بہت اچھی باتیں کی، ہیلتھ کے حوالے سے، انجینئرنگ یونیورسٹی کے حوالے سے، کنٹریبیوشن کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، لڑکیوں کی اور عورتوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ اور ایک چیز اس میں بڑی آج کے اس جلسے میں ہے کہ گجرات کوئی بڑا ماڈرن، خیر GT روڈ کے ساتھ سارا ہی پنجاب جو ہے اس میں کلچرل تبدیلی تو آ گئی ہے گزشتہ 10-15-20 برس میں ریپڈ کمیونیکیشن کی وجہ سے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں گجرات کی لڑکیاں، عورتیں گھروں سے، گجرات از ناٹ اسلام آباد، گجرات از ناٹ لاہور، گجرات از ناٹ کراچی، لیکن بہت بڑی تعداد میں پنجابی عورتیں وہاں پہ آپ کو نظر آئیں، پاکستانی عورتیں وہاں پہ آپ کو نظر آئیں، جس کا ایک بڑا پازیٹیو افیکٹ تھا۔ نہ صرف نظر آئیں بلکہ بڑے جوش و خروش سے وہ اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ تھی۔
اب آتے ہیں اس کمیونیکیشن کے اوپر. لیکن اس کمیونیکیشن میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھیمیٹک چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ جو جلسے ہیں 2010 سے میں ان کا پیٹرن دیکھ رہا ہوں. یہ جو جلسے شروع کیے تحریک انصاف نے, کس نے ان کو کنسیو کیا؟ جب سے یہ جلسے شروع ہوئے ہیں مجھے اس میں سینیٹر فیصل جاوید جو ہیں وہ ان جلسوں کے اندر اس کو ایک پچ پہ ریز کرتے نظر آتے ہیں, اس کو ایک پلان کرتے نظر آتے ہیں, اس کی کانورزیشن کو, اس کے ڈائلاگ کو لے کے نظر آتے ہیں. اب تو ایسا لگتا ہے جیسے سینیٹر فیصل جاوید جو ہیں وہ ان جلسوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہو چکے ہیں. ان کے بغیر شاید یہ جلسہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا, وہ اپنی پچ پہ آ نہیں سکتا, اور ان کی لگتا ہے اسپیشلائزیشن ہی یہ جلسہ کروانا ہے. لیکن مجھے یہ ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے کہ ان جلسوں کی جو فلاسافیکل تھیم ہے, جو اس کی پولیٹیکل تھیم ہے 2010 سے, اور جو مسلسل امپروو ہو رہی ہے, ریفارم کر رہی ہے اپنے آپ کو, اس کو سیٹ کس نے کیا ہے؟ کیا اس کو عمران خان نے سیٹ کیا ہے؟ کیا اس کو تحریک انصاف کے اندر کسی شخص نے سیٹ کیا ہے؟ یا تحریک انصاف کے اندر کوئی ایسی کور ٹیم تھی جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ جلسے کیا ہوں گے؟ لیکن جو میں اس میں پیٹرن دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو انٹرمیٹنٹ میوزک ہے اور جو انٹرمیٹنٹ گیت ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو کلیئرلی آپ کو ایک مسلم نیشنلزم جو ہے, ایک پاکستانی مسلم نیشنلزم جو ہے آپ کو مرج ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اس کی کیسے. ان جلسوں کے اندر تھوڑی دیر کے بعد آپ سنتے ہیں جیوے جیوے پاکستان پاکستان, جیوے پاکستان پاکستان, جیوے جیوے پاکستان. لیکن یہاں آپ کو پاکستانیت نظر آتی ہے, نیشن اسٹیٹ نظر آتی ہے. لیکن ساتھ ہی پھر آپ سنتے ہیں اللہ اللہ اللہ, یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے جب آسمان نہ تھا, اللہ اللہ اللہ, یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے جب آسمان نہ تھا. انٹرمیٹنٹلی. لیکن یہی نہیں ہے, اس کے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کے آگے دیکھیں, جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو مجاہدو. بہت پرانا یہ گیت ہے, آئی تھنک 70s کا ہے, جب 1971 کی جنگ میں کہیں آیا, جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو مجاہدو. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں اس کے اندر آپ سنتے ہیں بار بار, اور خاص کر کے جو چیز آپ اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے آتی ہے وہ ہے جب آپ اس میں بار بار, کوئی جلسہ ایسا نہیں ہے جس میں فیض کا کلام آپ کو سننے کو نہیں ملتا. جب فیض کا آتا ہے, ہم دیکھیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے, ہم محکوموں کے پاؤں تلے, یہ دھرتی دھڑکے دھڑکے گی, سب تاج اچھالے جائیں گے, ان سب تاج اچھالے جائیں گے. یہ وہ لیفٹسٹ مارکسسٹ لیفٹ آف دا سینٹر پولیٹیکل تھیم ہے. اب ہم تین قسم کی چیزیں اس میں سائملٹینیسلی دیکھ رہے ہیں. کور پاکستانی نیشنلزم, ریفرنس ٹورڈز اسلام, مذہب, دین, ساتھ ہی آپ اس میں ایک مارکسسٹ جو ہے فلسفی دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ امتزاج آپ کو 1970s میں اگر اس سے ملتی جلتی کوئی پولیٹیکل کمیونیکیشن کسی نے کی تھی تو اس وقت کی پیپلز پارٹی نے, اس وقت کا جو پیپلز پارٹی کا لیفٹ کا بریگیڈ تھا یا اس کا ایک فیکشن تھا, یہ سارا کا سارا جو گروپ تھا, نیشنل کالج آف آرٹس کا, NCA کا, جو فیض کا گروپ ہے وہاں پہ, وہ سب اس وقت پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا نظر آتا. اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں انہوں نے بھی ایک اسلامک سوشلزم کی, یعنی لیفٹ آف دا سینٹر مسلم پولیٹکس, اور ساتھ ہی وہ ایکسٹریملی نیشنلسٹ تھے. وہی تو خالق و بانی تھے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے, اسٹرانگ پوسچر کے. 5 ڈویژن کی آرمی کو 17 ڈویژن میں کنورٹ کیا, بے تحاشا انسٹیٹیوشن کریٹ کیے, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو آفس کریٹ کیا, انڈیا کے ساتھ بڑی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی کوشش کی. 1971 کے بعد کہاں پاکستان کی پوزیشن تھی, اسلامک کانفرنس کروا دی, ایک اسٹریچر بلڈ اپ کیا. تو ایک پاکستانی نیشنلزم کو ویلڈ کیا مسلم نیشنلزم کے ساتھ, لیکن ساتھ ہی اس کے اندر اکنامک ڈسٹریبیوشن کی, ایکویلٹی کی, جسٹس کی بات کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. تو وہ جو ایک آئیکونک ٹائم پیریڈ ہے پاکستانی پالیٹکس کا, وہ اب آپ کو وہ اسپرٹ آپ کو پیپلز پارٹی میں دور دور تک نظر نہیں آتی. یہ صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی میں آپ کو بچے کچے اعتزاز احسن کی طرح کے لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں, جن کی اپنی ایک انٹلیکچوئل پوزیشن ہے, لیکن ان کے اندر کوئی میسیجنگ, کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. پیپلز پارٹی آپ کو ایک خالصاً فیوڈل قسم کی, مرکنٹائل قسم کی پارٹی نظر آتی ہے, جس کے اندر کوئی اسپرٹ نہیں ہے, کوئی سول نہیں ہے, کیونکہ پرانا بریگیڈ اس میں. تو پیپلز پارٹی کی جتنی بھی پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے اسے پی ٹی آئی نے ایبزارب کر لیا ہے اور اس کے اپنے اندر اس کو لے آئے ہیں. اور مائنڈ میں رکھیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کا آغاز لاہور سے ہوتا ہے. پیپلز پارٹی 1966-67 میں ذوالفقار علی بھٹو پنجابی دانشوروں کے ساتھ لاہور کے خمیر سے وہ پارٹی اٹھتی. اسی طرح 1996-97 میں
तहरीक इंसाफ भी लाहौर के खमीर से उठती है। मोर और लेस आप समझें कि 5-6 किलोमीटर का जो एरिया है, जहाँ लाहौर का जिम खाना है, माल रोड है, ज़मान पार्क है, कहीं लाहौर हाई कोर्ट है, इसी पूरी टेरिटरी के दरमियान में से ये खमीर उठता है जहाँ कैनाल रोड गुजरती है। इस पॉइंट को नोट करें, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये तो मैंने आपको एक चीज़ इसकी दे दी। मैं आता हूँ और पॉइंट्स की तरफ। मैंने पॉइंट्स बकायदा नंबरिंग करके रखे हुए हैं, बिकॉज मैं जब लिखता चला गया उर्दू में, जैसे जैसे स्पीच चल रही थी इमरान खान की, तो मैं पॉइंट्स लिख रहा था, लेकिन बाद में मैंने इनकी नंबरिंग जो है वो की है इनकी सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस के हवाले से। तो हाँ, ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान जान भी कुर्बान है, ये उसी चीज़ का एक हिस्सा है। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग हिटिंग की IMF के हवाले से कि किस तरह से ये PMLN वाले जो हैं वो IMF के प्रोग्राम का मजाक उड़ाते थे, और अब जो है ये किस तरह से उसे डिफेंड कर रहे हैं। और उसके बाकायदा उन्होंने टुकड़े जो हैं PMLN के बहुत सी लीडरों के, शहबाज शरीफ साहब के, ख्वाजा आसिफ साहब के, हमजा शहबाज के, वो सब उन्होंने सुनाए। और फिर उन्होंने महंगाई के हवाले से बात की कि जब मेरी हुकूमत को हटाया गया उस वक्त 9 अप्रैल को, तो उस वक्त पेट्रोल जो है वो गालबन 150 रुपये पर लीटर था, डीजल 145 रुपये पर लीटर था। अब उनकी कीमतें देखिए कहाँ पहुँची हैं। उस वक्त बिजली का बिल कितना था, अब कहाँ पहुँचा। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इमरान खान की हुकूमत को कहा गया कि नालायक है, निकम्मी है, करना नहीं कुछ आ रहा, चला रहे हैं ज़बरदस्ती, कहीं से एडवाइस आ रही है। लेकिन आपने देखा, अब आपको ये बात समझ आती है 9 अप्रैल 2022, और फिर इमरान खान की हुकूमत किस तरह से IMF से सिर्फ $3 बिलियन लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम जून जुलाई 2019 से लेके अगले 3 बरस में। एक प्रोग्राम उनका 6.3 बिलियन डॉलर का था, लेकिन उन्होंने सिर्फ $3 बिलियन लिए, बिकॉज वो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद IMF के साथ नेगोशिएशन करने बैठ जाते थे, कभी पेंडेमिक की वजह से, कभी पेट्रोल की प्राइसेस पे, कभी सब्सिडी के इश्यूज़ पे, कि जी हम ये नहीं कर सकते, और फिर उसको बड़ी टफ नेगोशिएशंस करते थे IMF के साथ। इस वक्त जो प्रोपेगेंडा हुआ है अप्रैल मई के बाद से अब तक, जो नादान लोग हैं उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत IMF के साथ इफेक्टिव नेगोशिएशन कर नहीं सकी। कुछ तो सिचुएशन ख़राब हो गई बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन के, लेकिन इमरान खान अब लोगों को ये समझा रहे हैं कि यही IMF थी, यही पाकिस्तानी इकोनॉमी थी, पेंडेमिक था। लेकिन आप देखें तो सही कि मैंने किस तरह से सब्सिडीज़ दी, पेट्रोल को कहाँ रखा, डीजल को कहाँ रखा, बिजली की कीमत को कहाँ रखा, एहसास प्रोग्राम भी चलाया मैंने, लंगर भी मैंने दरमियान में चलाए, कीमतें भी बहुत नहीं जाने दी, लिए भी $3 बिलियन, और फिर उसके साथ लेवरेज करके कितना और पैसा रेज किया। सो इन अदर वर्ड्स, इमरान खान लोगों को ये बावर करवा रहे हैं कि हमें जिनको कहा गया था कि इनकॉम्पिटेंट हैं, काम करना नहीं आता, हमने ही तो उन मुश्किल हालात में काम करके दिखाया। तो ये एक थीम आपको इस पूरे जलसे में से निकल के आती। लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब वो कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी इस चीज़ की है कि हकीकी आज़ादी के लिए कौम में एक शऊर पैदा हो रहा है, कौम जाग रही है। कौम में पहले जब शऊर पैदा होता है फिर इनकलाब आता है। 100% ट्रू। पहले अवेयरनेस आती है। दिस इज़ प्रिसाइजली व्हाट आई हैव सेड इन वीलॉग आफ्टर वीलॉग, कि नारे मारने की बात नहीं है, डंडे सोटे का मुकाबला नहीं है, तलवार और बंदूक की कहानी नहीं है, ये शऊरी जंग है जो पूरी मुस्लिम दुनिया मगरिब के मुकाबले में आज इतने बुरे हालात में इसलिए है कि वर्ल्ड ऑफ इस्लाम जो है उसमें शऊर नहीं आ सका। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ही हालात ख़राब थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जो शऊर पैदा हुआ, जो मेंटल थिंकिंग एंड थॉट पैटर्न पैदा हुआ, वो वर्ल्ड ऑफ इस्लाम को माँ सवाए टर्की, उसके भी बहुत अच्छे हालात नहीं, लेकिन टर्की के अलावा कोई मुस्लिम कंट्री, नेशन स्टेट ऐसी है ही नहीं जो इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़ ट्रांसफॉर्म जो है हो सकी। तो कहा कि पहले शऊर आता है तो फिर इनकलाब आता है। वेरी डीप थिंग। मैं चाहता हूँ, कहना ये है कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखे कि वो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी पासपोर्ट जब निकाला जाए, हरा पासपोर्ट, तो उसकी एक दुनिया जो है वो इज्जत करे। फिर एक उन्होंने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि यूथ जो है पाकिस्तानी, जो नौजवान हैं, आप लोग ये सीखें कि आपने ख्वाब बड़ा देखना है। यू हैव टू ड्रीम बिग। अपनी एग्जांपल उन्होंने दी, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं बॉलर था, बॉलर से मैं ऑलराउंडर बनना चाहता था। ऑलराउंडर के बाद मेरी ख्वाहिश में वहीं रुकना नहीं चाहता था कि मैं बॉलर के साथ बैट्समैन बन गया, बॉलर के साथ मैं उसके साथ दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बनना था। हकीकत है उन्होंने दुनिया का, क्रिकेट की दुनिया के जो उस वक्त 5-6 मुल्क खेलते थे, उसके बेहतरीन ऑलराउंडर में, पहले बेहतरीन फास्टेस्ट बॉलर में उनका शिकार होता था, फिर उनका शुमार होता था, फिर उनका शुमार बेस्ट ऑलराउंडर्स में हुआ, फिर उनका शुमार बेस्ट कैप्टन्स में हुआ। फिर उन्होंने कहा मेरा ड्रीम ये था कि मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना है, उन्होंने वो जीत लिया। फिर उनका ड्रीम था मैंने फिलॉन्थ्रोपी करनी है, कैंसर हॉस्पिटल बनाने, उन्होंने फिर किया। फिर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी रेज कर दी, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ कोई नहीं था, पुरानी फुटेज अगर आपने देखी हो
تو موٹر سائیکل کے پیچھے عمران خان لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے جا رہے ہوتے تھے پیچھے بیٹھ کے. ایک وہ زمانہ تھا لیٹ 90s کا یا 9/11 سے پہلے کا. اور اب آپ نے دیکھا سرگودا کو, اب آپ نے دیکھا اسے کہتے ہیں, آج آپ نے گجرات دیکھا, آپ نے لاہور کا وہ آئیکونک جلسہ دیکھا جس کی تھیم عمران خان نے خود ویژولائز کی تھی ہاکی اسٹیڈیم کی. تو کیسے he has been dreaming big. Now he wants to transfer the same dream to the Pakistani youth. کہ پاکستانی جو یوتھ ہے اس نے بڑا ڈریم کرنا ہے. اور میں جب ان کو سن رہا تھا تو مجھے پاولو کوئلو جو برازیلین آتھر ہیں, ناولسٹ ہیں, لیریسسٹ ہیں, جنہوں نے پورٹگیز میں کتابیں لکھی ہیں, سب انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں, ان کی ایک کتاب مجھے یاد آ رہی تھی الکیمسٹ کے نام سے, جس میں ایک نوجوان ہوتا ہے سینتیاگو کے نام کا جو ہی وانٹس ٹو ڈریم بگ, اور وہ دنیا میں سے خزانہ ڈھونڈنے نکلتا ہے. اور جب وہ پہنچتا ہے اپنے خواب کی تعبیر کرنے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ خزانہ جو وہ ڈھونڈ رہا تھا, اف آئی ہیو کریکٹلی ریممبرڈ دا بک, میں نے بہت سال پہلے پڑھی تھی, میں ایم ٹریک میں اس وقت سفر کر رہا تھا امریکہ میں, نارتھ سے ساؤتھ کی طرف, میں نیو یارک سے ٹیکسس جا رہا تھا, تو میں راستے میں وہ بک پڑھ رہا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ الٹیمیٹلی وہ جو خزانہ اور اس کا ڈریم ہے وہ اس کو اپنے ہی گاؤں, اپنے ہی شہر میں اس کو ملتا ہے. اور عمران خان کی بھی کیس میں دیکھ لے کہ وہ اپنی ڈریم انگلینڈ اور پیرس یا سوئٹزرلینڈ لے کر نہیں گئے, وہ ڈریم پاکستان میں ڈھونڈ رہے ہیں. ورنہ یہاں کیا ہوتا ہے, ورنہ یہاں ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی اس پرائم منسٹرشپ سے ہٹتا ہے, پالیٹکس سے اس کو فارغ کرتے ہیں, میرا خیال ابھی تک حمزہ شہباز واپس نہیں آئے, وہ پہلا کام ہی کرتا ہے کچھ دنوں کے بعد ٹکٹ پکڑتا ہے, پھر کہتا ہے بیمار ہو گیا, کچھ اور ہو گیا, مسئلہ ہو گیا, وہ لندن میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, یہ نیو یارک میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, وہاں کی پارٹی لائف انجوائے کرنے لگ جاتا ہے. لیکن عمران خان کو جس طرح سے پاور سے نکالا ہے, اس کے بعد عمران خان مسلسل جو ہے پاکستان کی پالیٹکس کو ٹرانسفارم کر رہا ہے, اور وہ ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے. پھر ایک اور بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ انہوں نے کہا وچ ریئلی ہٹ می, انہوں نے کہا کہ غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں, غلام اوپر نہیں جا سکتے, غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں. لک ایٹ دی بیوروکریسیز ایپ کرتی ہیں ان بیسک پرنسپلس کو, ان سٹرکچرز نے جنہوں نے بیوروکریسیز کو بنایا. فضا ہماری بیوروکریسی جو ہے اسے برٹش امپیریل آرڈر نے کریٹ کیا, آج تک ہماری بیوروکریسی اس مولڈ سے نکل نہیں سکی, اس کے پاس کوئی تھنکنگ نہیں ہے اپنے آپ کو ریڈیفائن کرنے کی, تو غلام جو ہے وہ صرف غلام رہ جاتا ہے. تو یہ تو چند اس کے انٹرسٹنگ تھیمز اور پوائنٹس تھے جو میں آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا تھا. باقی سپریم کورٹ کے حوالے سے انہوں نے لاسٹ پوائنٹ ہے میرا کہ جہاں انہوں نے ڈاکٹر کہا کہ کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ مجھے لیکچر دیتے ہیں پی ایم ایل این والے کنٹمپٹ آف کورٹ کے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کو ہٹانے کے لیے بریف کیس استعمال کیے, کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ 97-98 میں انہوں نے حملہ کر دیا. تو یہ مجھے کہاں اس پوزیشن میں ہے کہ مجھے لیکچر دیں کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے, اور اپنی انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ کیسے جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور ان پہ دہشت گردی کا جو ہے وہ پرچہ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا, جس کا نہ سینس ہے, نہ سر ہے, نہ پیر ہے. اور پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بہت تعریف کی, انہوں نے کہا کہ قوم جو ہے وہ آپ کو شکریہ دیتی ہے, ایگزیکٹ ورڈز ان کے ہیں کہ قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اے آر وائی نے اس کو کھولا, اور جن سارے جرنلسٹ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان سب کو نام لے کے انہوں نے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا. اتنا ہی ہے, پھر میں ایک اور ڈیٹیل لے کے آؤں گا آپ کے سامنے. تھینک یو سو مچ.